یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا موضوع اسلامی سال کے پہلے مہینے کی بابرکت اور حرمت والے مہینے میں یعنی محرم الحرام کے اندر جو خرافات اور بدعات ہیں اور کون سے اس مہینے کے اندر اعمال کرنے چاہیے اور کون سے اعمال سے رکنا چاہیے۔ کچھ ایسے کام اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں کہ جن کام کرنے کی وجہ سے اس مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، بلکہ اسلامی اقدار کا بھی کھل کر مذاق کیا جاتا ہے۔ شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاد کی آڑ میں ایسے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں کہ جو بالکل اسلامی تعلیمات کے منافی ہوتے ہیں۔ اس مختصر کے وقت میں یہ بتانا ہے کہ 10 محرم الحرام کے اندر کون سے اعمال کیے جائیں اور کون سے اعمال نہ کیے جائیں۔ بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ پانی کو ضائع کیا جاتا ہے، اور کئی جگہ ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ کھانے کو کیا پھینکا جاتا ہے۔ اس طرح کی رسومات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور بعض جگہوں دیکھا جاتا ہے پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا قبرستان پہ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، وہاں اکثر کیا ہے فاتح خانی کے روپ میں بے حیائی کا روپ ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ آئے تو بالخصوص 10 محرم الحرام کو، اس کے اول یا آخر میں ایک اور روزہ بھی رکھ لیں، لیکن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ اب کام کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی قتادہ کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یعنی پہلا کام ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس پر امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت نقل فرمائی ہے، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائرۃ سنہ۔ سائرۃ سنہ فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر وہ خرچ کرتا ہے، مال و دولت خرچ کرتا ہے، ان پر رزق وسیع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دے گا۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اسی طرح جو ہے پانی پلانا، یہ بھی سبیل لگانا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب اذا کثرت ذنوبک فاسقِ الماء علی الماء، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پہ پانی پلا۔ اگر پرندوں کو پانی پلایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے تو یہ کیا ہے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اشرف مخلوقات انسان کو اگر کھانا پلایا جائے، کھانا کھلایا جائے، پانی پلایا جائے تو اس میں کیا ہے بطریقہ اولا ثواب ہوگا۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کے دن ایصال ثواب کریں، کھانا پکائیں، آپ اس کو تقسیم کریں، امام حسین اور آپ کے خاندان کے لوگ جو شہدائے کربلا جتنے بھی ہیں ان کے روحوں کو ایصال ثواب کرنا، یہ اچھے کام ہے اور کیا ہے یہ بہتری کے کام ہے۔ اور بھی بہت سارے کیا ہے، اسی طرح فاتحہ ایصال ثواب کریں تو وہاں قبرستان پہ جا کر جو طریقہ کار ہے قبر سے 3 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے آتے جاتے ان کے روحوں کو ایصال ثواب کرنے۔ تو یعنی قبرستان پہ جانا جائز ہے، مردوں کا جا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان پہ جانا کیسا ہے۔ بالخصوص بہت سارے علاقہ جات میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ٹولیوں کی شکل میں عورتیں جا رہی ہیں اور کیا نوجوان حضرات جا رہے ہیں قبرستان پہ۔ تو اس کے بارے میں ہماری تعلیمات، اسلامی تعلیمات کیا بولتی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا مطلقاً عورت کا قبرستان پہ جانا منع نہیں ہے، چند شرائط کے ساتھ جا سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر جائے، اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جس کے ساتھ جائے وہ اس کا محرم رشتہ ہو، بھائی ہو، اس کا باپ ہو، ٹھیک ہے، اس کا ماموں ہو، ان کے ساتھ جا سکتی ہے، وگرنہ اکیلی غیر محرم کے ساتھ جائے گی تو پھر بھی گناہ گار ہوگی۔ تیسرا ہے کہ باپردہ ہو کر جائے، بغیر پردے کی بھی جائے گی
تو پھر گناہ گار ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ راستہ بھی پرامن ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب عورتیں 10 محرم الحرام کو قبرستان پہ جاتی ہیں تو راستوں میں جوانوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان کے اندر بھی نوجوانوں کی ٹولیاں اس لیے کھڑی ہوتی ہیں کہ وہ خواتین کو اور عورتوں کو کیا دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا منع ہیں۔ اسی طرح اگر وہ قبرستان میں جائے تو وہاں اگر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے جانا منع اور حرام ہے۔ اگر عورتیں مثلاً ہمارے علاقہ میں جاتی ہیں جہاں بھی یا جس جگہ میں جاتی ہیں تو وہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں، کندھے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اتنا ہجوم اور اتنا رش ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ شرائط ہیں، اگر جائے تو انہیں شرائط کے ساتھ، اور پھر اگر جائے بھی صحیح تو وہاں روئے نہ پیٹے۔ لیکن بہت سارے علاقہ جات میں اگر عورت روئے نہیں تو اسے تانا دیا جاتا ہے کہ تمہیں رونا بھی نہیں آیا، تو کہ بہن نہیں کیا، تو نے چیخو پکار نہیں کی، تو عورت جا سکتی ہے۔ ان شروط کیا ہے اور قواعد کے ساتھ کیا ہے جا سکتی ہے۔ تو دوستان گرامی، یہ ایک چند اعمال تھے کہ کون سے اعمال ہم نے کرنے ہیں۔ اس طرح شیعہ حضرات کی محفلیں ہوتی ہیں، کیا ہے وہاں لوگ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی کیا ہے منع ہے۔ یہ امور ہیں جو آپ نے یہ کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے۔ پانی کی سبیل آپ لگا سکتے ہیں، کھانا آپ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ سے پوچھا جاتا ہے کہ روٹی تقسیم کرنا فرمایا جائز ہے، لیکن اس کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ عموماً کیا ہے چیز کو پھینکا جاتا ہے اور بچے کیا جھپٹ پڑتے ہیں۔ قبروں کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، حضور نے منع فرمایا قبروں والوں کو اذا نہ دو۔ اور کیا ہے اس چیز کی رزق بھی کیا بے حرمتی ہوتی ہے۔ اشیاء تقسیم کریں، نیت ایصال ثواب کی ہو، پانی کی سبیل لگائیں، نیت کیا ہے وہ ثواب کی ہو، تو یہ کام جائز ہے۔ اللہ پاک ہم سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔